المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، 92 نیوز کی اسکرین سے اب جنید اقبال کا آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ السلام۔ ناظرین کرام، زندگی اگر رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو یہ جو آج پیر کے روز، ظاہر آپ جانتے ہیں پیر کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اگر پیر نہ ہوتا ناظرین تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن پیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو پیر ہی کا دن تھا ناظرین۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پیر ہی کا دن تھا۔ تو اس پیر کی نسبت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ناظرین کہ آج پیر ہی کے روز الحمدللہ صبح نور کے اس خوبصورت سے پروگرام کا میں آپ کے ساتھ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں، یعنی میری ابتدا 92 نیوز کے ساتھ صبح نور کے اس پروگرام کی صورت میں ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جو کام وہ لینا چاہتا ہے۔ آئیے ناظرین ابتدا کرتے ہیں اسم مبارک سے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف، اسماء النبی الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا المہاجر الی المدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک حدیث پاک ناظرین کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، اس سے خوب تر اور روشن دن میں نے ہرگز نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہمارے نصیب جاگے اور جمال جہاں آرا سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی ناظرین۔ کیوں نہ ہو ناظرین، جن کے رخ انور کی تابناکی سے یہ پوری کائنات چمک رہی ہے، جن کے رخ انور کی روشنی کی وجہ سے اس پوری کائنات میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے ناظرین۔ ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارض و سما کو خلق ہی نہ کرتا ناظرین۔ یہ دین آسانی سے نہیں ملا، اس کو فار گرانٹیڈ مت لیجیے گا، بڑی صحبتوں کے بعد ملا ہے ناظرین، بہت تکالیف اٹھائی ہیں میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ یعنی آپ سوچیے ناظرین کہ جو مکہ، جس مکے میں میرے آپ کے آقا، میرے آپ کے سردار، ہماری جان، ہماری آل اولاد، سب کچھ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے ناظرین، چلا پھرا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی جس مکے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین نکالا گیا، ذرا سوچئے کہ یہ باتوں میں کرنے والی صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ تشدد کی انتہا کی گئی۔ آپ پر مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ناظرین، آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکا گیا، آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر جو ہیں یہ ابو لہب اور یہ عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگ جو ہیں وہ گندگی کا ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، جمیل کانٹوں کو تلاش کیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، دشمنی کی انتہا کی گئی، مکے کی گلیوں کو آپ پر مکمل طور پر تنگ کیا گیا، آپ کے صحابہ پر تنگ کیا گیا، تشدد کیا گیا، تپتی زمینوں پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اس مکے سے نکلنے پر آپ کو مجبور کیا گیا ناظرین، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب مدینے کا لفظ زبان پر آتا ہے نا ناظرین تو غلاموں کے دل ٹھنڈے ہو جایا کرتے ہیں، عاشقوں کے دل ٹھنڈے ہو جایا کرتے۔ ذرا سوچئے کہ جس وقت امام العاشقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئے ناظرین سفر، وہ موقع کیسا ہوگا کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہوں۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ وہ محبت، عشق، وہ حلاوت کیا ہوگی کہ رخ انور کو بار بار دیکھتے ہوں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ناظرین مجھے آج پوچھنا ہے علماء کرام سے کہ معبد کیا کہتی تھی، کیا دیکھا تھا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے، کیا دیکھا تھا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پوچھیں گے ناظرین، بات کریں گے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے تو آپ کی تشریف آوری کیسی تھی؟ وہ جو اسلام کے ظاہری اعلان کے بعد، یعنی نبوت کے ظاہری اعلان کے بعد ناظرین جب مسجد قباء بنی، جو پہلی مسجد تھی ناظرین، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، کیا کچھ ہوا؟ اور اس کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کا، مدینہ منورہ کا، یثرب تھا یہ تو یثرب، بیماریوں کی آماج، پریشانیوں کی آماج، لیکن قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان کہ جس وقت قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی زمین کو مس ہوتے ہیں تو پھر اسے مدینہ منورہ بنا دیتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ناظرین، آج اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت انتہائی قابل احترام ہے، وہ عالم دین ہے
بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جتنی شخصیات بیٹھی ہیں اصل میں ان کا مہمان ہوں. یہ اس پروگرام کے میزبان ہیں. سب سے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی قابل احترام جناب مفتی محمد فاروق قادری صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. ماشاء اللہ. دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں. تصوف کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جب گفتگو کرتے ہیں تو کمال گفتگو کرتے ہیں. میں ان کو بڑا سنتا ہوں. محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. بزرگوار آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں. ممتاز عالم دین ہیں. بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں. پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. محترم جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم جناب. اور ماشاءاللہ علامہ صاحب شیخ الحدیث ہیں اور ظاہر ہے ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے پروگرام کے حوالے سے. بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے. اچھا جی آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. اور آغاز سے قبل ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ملک کے معروف شناخواں جناب فیصل نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مفتی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی صحبتیں برداشت کی اور جس وقت ہجرت مدینہ ہو رہی ہے آج میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آپ بتائیے بنیادی طور پہ کہ جب مدینہ تشریف آوری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے کیا ماحول تھا, کیا کچھ ہو رہا تھا اور کس طرح سے یہ تشریف آوری آپ کی مدینہ شریف ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی ہجرت مدینہ کا سفر تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم انسانیت میں انتہائی اہم ہے کیونکہ اس ہجرت کی بنیاد پر کائنات میں سب سے بڑا مکمل انقلاب پیدا ہونے والا تھا. اس کی بنیاد رکھی گئی. کیا بات. نمبر 2 یہ کہ دنیا انسانیت کو جو شعور, جو ترقی, جو عزت اور جو کامرانی اور جو آگے بڑھ کر عالم انسانیت کے لیے نئی سے رہی راہیں کھلنی تھی اس سارے کی بنیاد بھی اسی سفر نے رکھی. یوں ہی مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو ایک نیا نظام ملنا تھا انسانی معاشرے کے لیے. اس نظام کی بنیاد بھی اسی سفر سے پڑی کیونکہ اسی سفر کے نتیجے میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ہجرت صرف گھر بار چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا. ہجرت دراصل اپنی خواہش, اپنی آئیڈیالوجی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کا نام بھی ہوتا ہے. جو انہوں نے فرمایا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے. ہجرت کا یہ بھی سبق ہے کہ صحابہ کرام نے وہ سب کچھ چھوڑا جسے چھوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس ٹیم نے باوجود اس کے کہ قلیل ہیں ساری دنیا پر حکمرانی کی, عزت پائی. اور آج اگر ہم وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے جو اللہ رسول نے چاہا انہوں نے چھوڑ دیا اور جو اللہ رسول ہم سے چھوڑنے کا تقاضا کر رہے ہیں ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اب مدینہ منورہ کی جانب جب ہجرت ہوئی تھوڑا سا پس منظر میں عرض کرنا چاہوں گا. اہل مکہ کی جانب سے دی جانے والی کثیر اذیتیں ایک سبب یہ ہے. دوسرا پھر وہ حسد, وہ عداوت اتنا بڑا کہ آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا. جی. نمبر 3 اہل مدینہ کی جانب سے بھرپور دعوت, پھر بیعت جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم بھی مل گیا, اجازت اور اذن بھی مل گیا. بالکل. تو یہ سارے عوامل تھے اس ہجرت کے جس بنیاد پر یہ ہجرت کی گئی. اب ہجرت کے اگر ابتدائی مراحل کو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا رول بہت بنیادی ہے. اتنا بنیادی رول ہے کہ اس سے جناب صدیق اکبر کی سارے اسلام کے اندر ایک خاص اہمیت واضح کر دی گئی. بالکل. ہجرت سے قبل دیگر اصحاب کو حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں. اکیلے حضرت ابو بکر کو روک دیا گیا آپ نہیں جائیں گے. کیا بات. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے. جب ہجرت کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو براہ راست حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے. دیکھا سیدنا صدیق اکبر تیار کھڑے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ تیار ہیں؟ بالکل. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج ہی ہم نے ہجرت کرنی ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے روکا ہے کہ آپ نے نہیں جانا اس دن سے میں ہر روز تیار رہتا ہوں کیا بات کہ کب آپ کا حکم آ جائے اور میری جانب سے تاخیر نہ ہو. بلکہ 2 اٹھنیوں کو بھی تیار کر کے باقاعدہ ساری تیاری جتنی بھی ہجرت کے سفر کے لیے تقاضے تھے. پھر غار ثور کی معیت اور اس موقع پر ایک لمحہ بھلایا نہیں جا سکتا چونکہ دشمن گھات لگائے ہوئے بھی تھا اور تعاقب میں بھی تھا.
اس لیے یہ سفر بڑی احتیاط کے ساتھ جاری رکھنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو شرف میزبانی بخشا، اپنے نالین اتارے اور ننگے پاؤں آپ چل رہے ہیں تاکہ، اور جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کے قدمین مبارک کے نشانات مستور اور محجوب کرتے جا رہے ہیں تاکہ دشمنوں کی نگاہ نہ پڑے اور وہ تعاقب نہ کر سکے۔ اچھا، یہاں قطع کلام کی معذرت مفتی صاحب، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو۔ ایک تصویر کشی تو مفتی صاحب نے فرمائی، جامی صاحب جو عظمت اور شان، ظاہر ہے میرا تو ماننا یہ، ہم جیسے گناہگار کیا عظمت اور شان بیان کریں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی باتیں روایات کیا بتاتی ہیں کہ جب سرکار چلے کیسے چلے، کیا عظمت کیا شان تھی۔ وہ جو شروع میں انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی تابانیوں سے یہ دنیا کی روشنی اور یہاں کی چمک قائم ہے، تو یہاں دو جملے میں بولوں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا اور صفات کا مظہر اتم بنایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی لیے آپ کی ذات گرامی اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں وہی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہاں ایک واقعہ بیان کروں جس سے ہمارے سننے والوں کو ایک اس عقیدے کی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کہتے تھے کہ غار ثور کی 3 راتوں کی عبادت مجھے دے دیں، باقی میری زندگی بھر کے روزے نمازیں یہ آپ رکھ لیں، سب رکھ۔ اس پر ہمارے محدثین نے بڑا کلام کیا کہ وہاں بنیادی طور پر 3 امور تھے۔ ایک تو کوئی شک نہیں کہ وہاں ایک بڑا تنہائی کا اور ایک پریشانی کا ضرور ماحول تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے وہ غار میں لے کر گئے اور وہاں آپ نے صفائی کی، اور وہ ایک سوراخ پر آپ نے اپنی اینٹ بھی رکھی، وہ ایڑی رکھی، اور وہاں سے سانپ نے آپ کو ڈسا۔ وہ تو ہیں سارے وہ ذرائع جو ایک عالمانہ رنگ میں ٹھیک ہیں، لیکن صوفیانہ انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں ٹک ٹکی باندھ چہرہ نبوی کی زیارت کا موقع، اللہ اللہ اللہ، کیا بات، یہ سعادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا خوبصورت بات۔ وجہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ آپ زندگی بھر کی میری نمازی بھی لے لیں، روزے لے لیں، لیکن وہ 3 دن اور 3 راتیں جس انداز سے چہرہ نبوی پر آپ نے انوار الہیہ کے حالے کا مطالعہ کیا ہے، اور 2 مطالعے آپ کے اکٹھے ہوئے، ایک مطالعہ تھا چہرہ نبوی کا اور دوسرا مطالعہ تھا انوار الہی کا جو آپ کے چہرے پر چمک رہے تھے۔ وہ مجھے دے دیں، میری ساری عبادتیں رکھ لیں۔ یعنی دینے والے نے کیا کیا دے دیا اور لینے والے نے کیا کیا لے لیا، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات علامہ صاحب، اب تھوڑا سا چونکہ ظاہر ہے یہ مفتی صاحب اور جامی صاحب نے یہ عشق کے رنگ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیے، اور جہاں عشق کے رنگ بیان ہونا شروع ہو جائے پھر کوئی اور رنگ سمجھ ہی نہیں آتا، اور یہ سفر جو ہے اصل میں ہے ہی سارا عشق کے رنگ پہ، دوسرا ہے عشق کی بات ہے سر۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا اس میں تھوڑا سا آپ بھی ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے کہ اہل مدینہ نے جب، اب دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ امام العاشقین ساتھ ہیں، جی بالکل کوئی شک نہیں، قدمین شریفین جو ہے مدینے کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسا ہی، لیکن مدینے والوں کو اطلاع بھی تو پہنچی ہوئی تھی نا، بالکل۔ اب ان کا جو عشق تھا استقبال کے حوالے سے وہ بھی بڑا عجیب تھا، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات ہے استقبال کی، آپ کو ویلکم کرنے کی۔ اچھا، وہاں میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ رسول کریم علیہ السلام کا استقبال کب ہوا، کہاں ہوا؟ پہلا استقبال عالم ارواح میں ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ پوری تفصیل آتی ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ایک استقبال وہاں ہوا۔ دوسرا بیت المقدس میں ہوا، جمی انبیاء علیہ السلام نے استقبال فرمایا، صلی اللہ خلفی کل نبی بعثہ اللہ تعالیٰ، ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث فرمایا انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے پیچھے نماز ادا کی، دوسرا استقبال وہ تھا۔ تیسرا سدرۃ المنتہا پہ آپ کا استقبال ہوا، جب فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور جبریل امین نے آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو آگے کر دیا مصلی پر۔ ایک استقبال ابھی ہونا باقی ہے اور وہ جنت کے اندر۔ اللہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا من ھذا، کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد علیہ السلام، فادخل، میں داخل ہو جاؤں گا، فیضل جباری مستقبلی، اور میرا جبار رب میرا استقبال فرمائے گا، اور فرماتے ہیں کہ فاسجدوا لہ، اور میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ استقبال ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ استقبال جو اہل مدینہ نے کیا
وہ ایسا باکمال ہے، جب میں یہ اشعار پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ بچیاں نابالغ تھیں، وہ شاعرہ نہیں تھیں، وہ قادر الکلام نہیں تھی، وہ رموز و اوقاف سے واقف نہیں تھی، وہ تشبیہات سے، استعاروں سے، تلمیحات سے قطعاً واقف نہیں تھی. اس کے باوجود ان کا یہ کہنا طال البدر علینا، میں سوچتا ہوں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا طال القمر علینا، قمر کیوں نہیں کہا؟ کیا بات، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا. انہوں نے بدر کہا کہ ماہ کامل جو ہے آپ تشریف لے آئے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ من سنیت الوداع وجب الشکر علینا. ان کو بھی یہ شعور تھا کہ جو ذات تشریف لا رہی ہیں تا قیامت ان کا شکر ادا کیا جاتا رہے گا. ہم پر شکر واجب ہو گیا. ما دعا للہ داعی، جب تک پکارنے والا پکارتا رہے گا اس ذات کا شکر ہم پر واجب ہو جائے گا. جب تک یہ کائنات قائم رہے گی ان کا شکر ہم پر واجب ہو جائے گا. آگے سیرت نگاروں نے لکھا، کہتے ہیں ایھا المبعوث فینا، اے وہ ذات جو ہمارے اندر مبعوث ہو گئی. فرماتے جیتا بالامر المطاع، آپ کے ہر لائے ہوئے امر کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی. آپ دیکھیے بچی ہیں، وہ قادر الکلام نہیں ہیں، وہ شاعرہ نہیں ہیں، لیکن ان کی فکر کی انتہا دیکھیے، سوچ ان کی دیکھیے، کہاں جا کے وہ بات کر رہی ہیں. بات انہوں نے کیسی کی؟ آگے سیرت نگاروں نے لکھا انت شرفت المدینہ، یہ اصل آپ کی ذات والا صفات جو ہے مدینہ کا شرف ہے. آپ نے قدم رکھا، یثرب سے مدینہ بن گیا. مرحبا یا خیر داعی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اے دعوت دینے والے. اگلی بات بڑی زبردست فرماتی ہیں بچیاں کہتی ہیں فلبسنا ثوب یمنا، ہم نے آج یمن کے اچھا لباس پہن رکھا ہے. بعد تلفیق الرقائی، فرماتی ہیں بچیاں کہتی ہیں کہ ہم تو پیوند پہننے والی کپڑے پہننے والی بچیاں ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا قیمتی لباس پہنا نہیں، لیکن آپ کے آنے کی اتنی خوشی، اتنی راحت، اتنا سرور ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ یمن کا لباس پہن رکھا ہے، ہم آپ کا استقبال کر رہی ہیں. فرماتی علیک اللہ السلام، اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے، اللہ پر درود بھیجے. ما صلی اللہ سائی، جب تک کوشش کرنے والا کوشش کرتا رہے گا اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے جب تک کائنات قائم رہے گی. اور میں کہتا ہوں یہ درود پاک ہمیشہ جاری رہے گا. یصلون علی النبی کا صیغہ بتا رہا ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے، اللہ بھیجتا رہے گا. اور عدم الوہیت کا تصور جو ہے وہ محال ہے، انقطاع ذکر مصطفیٰ کا تصور بھی محال ہے. ذات الہی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اور یہ ذکر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہمیشہ رہے گا. وہ ہے نا کہ اس کی پیدائش مضمر ہے خدائی کی، خدائی اس سے دنیا کو ہوا معلوم خالق کا وجود، اس نے عالم کو سکھائے آداب و سجود. یہ وہ بندہ ہے خدا نے جس پر بھیجا ہے. کیا بات صاحب، جہاں میں نے ربط توڑا تھا، اب چونکہ گفتگو میں کہیں ذکر جو ہے وہ قبا کا بھی آ گیا، کہیں ذکر جو ہے وہ اپنے استقبال کا بھی آ گیا. بس یہ عشق کی باتیں ہیں صاحب، اس منزل کو آپ تھوڑا سا اپنے انداز سے اپنے جی میں بھی اب چونکہ آپ مدینہ طیبہ میں بات پہنچ چکی ہے تو اسی حوالے سے آپ بات کروں گا. ایک تو بچیوں نے طالع البدر علینا پڑھا اور وہ منظر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ مدینہ طیبہ کے لوگ پروانہ وار والہانہ محبت میں ڈوب کر چھتوں پر، گلیوں میں اور ہر جانب جمع ہو گئے، حتیٰ کہ بنی نجار کی بچیوں کے مترنم نغمے سے ساری فضائے مدینہ گونج اٹھی. ان کی لبوں پر یہ الفاظ تھے نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں. اور کس قدر خوشی کی بات ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہو گئے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں سے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ بچیوں سے پوچھا تو ان بچیوں نے بڑے معصومانہ اور سادگی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. تو پلٹ کر رسول پاک نے فرمایا تو پھر یاد رکھ لو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اہل مدینہ کو محبت کی بشارت دیتے ہوئے آپ داخل ہوئے. اور اس موقع پر جب آپ داخل ہوئے تو داخلے کا انداز بھی بڑا منفرد ہے. ایک صاحب تھے بریدہ اسلمی، یہ آئے تھے انعام کی لالچ میں. اچھا. اور ان کے ساتھ 100 بندوں کا قافلہ تھا جو حضور کی تلاش میں آئے تھے کہ 100 اونٹوں کا انعام تھا. یہ تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گئے. ابھی حضور مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، بس داخل ہونے ہی والے تھے. پہنچے تو انہوں نے حضور کو دیکھا، رحمت کائنات تو دل و نگاہ کے مرشد ہیں، آنے کے عزائم بھی بھانپ گئے. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا جی میں بریدہ. فرمایا کہ بارادہ امرنا. آپ نے ان لفظوں پر اپنا تجزیہ فرمایا اور اس سے نیک شگون لیا. آپ نے فرمایا پھر تو ہمارے معاملے میں ٹھنڈک ہوگی. پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بنو سہم سے ہوں. میں خارجہ سہموں کا. پھر تمہارے دل سے وہ جو کھوٹ ہے وہ نکل چکی ہے. آپ نے کلمات ارشاد فرمائے. تو ان کا جو قبیلے کا بنیادی جو بڑا خاندانی تعارف تھا وہ اسلم تھا. انہوں نے کہا جی میرا خاندانی تعارف یہ ہے کہ ہمارا بڑا قبیلہ اسلم ہے. وہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمنا، پھر تو ہمارے لیے بھی سلامتی ہے. اب آپ کے
ان کے تعارفی کلمات سے نیک شگون لینا اور اس پر انتہائی پازیٹیو کمنٹس کرنا پھر آپ کے کلمات کی تاثیر تھی. آپ رحمت کائنات، آپ کی شان یہ جو فرماتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتا ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام کے کلمات کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ وہ بریدہ اسلمی سواری سے نیچے آئے اور آگے آ کر کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں. آپ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ بریدہ اسلمی نے کہا مجھے یہ فرمائیے کہ کلمہ کیسے پڑھتے؟ اللہ اکبر. اللہ. بغیر تاخیر کے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن عافیت میں اور غلامی رسول میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں یوں داخل نہ ہوں. اللہ اللہ اللہ. کیسے داخل ہوں؟ انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، نیزے کے اوپر اسے لگا کر جھنڈا بنایا اور وہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے آگے نیزہ لا کر وہ جھنڈا لہراتے ہوئے کہا جی اب آپ مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی رحمت کائنات کی آمد پر جھنڈوں کی جو روایت ہے اس موقع پر قائم ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور خوشی خوشی آپ اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے مدینہ طیبہ میں داخل. سبحان اللہ. کیا بات. یعنی ایک لمحے پہلے جو شدید دشمن ایک لمحے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکی نے ایسا غلام بنا دیا کہ پھر وہ مشیر بن گئے. ناظرین چلتے ہیں درود پاک کی جانب اور آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی نذرانے پیش کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر صبح نور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. ناظرین کرام میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اللہ کی کیسی مشیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑتے ہیں مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. یعنی اب بیسکلی یوں کہیے کہ دنیا کے سب سے عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی جانے والی ہے. یوں کہیے کہ جو دنیا کا جو سپریم چارٹر ہے اب اس کو ظاہر پیش ہونا ہے. اب یہ جو وجود ہے نا انسانوں کا جو وجود ہے جسے ہم انسانوں کا وجود کہتے ہیں اصل میں انسان تو تھے کہاں بلکہ یوں کہیے آدمی بھی نہیں تھے. لوگ تو پستیوں میں تھے، اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں تھے، جانوروں سے بدتر تھے. ان جانوروں کو آدمی بنایا، آدمیت سے اٹھا کر ان کو انسانیت کی معراج عطا کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ بنیادی طور پر زندگی گزرتی کیسے. ناظرین تو جو مدینے ہیں، جو مدینے کی گلیاں ہیں ناظرین، مدینے کی فضائیں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، مدینے کی مٹی ہے، وہ منتظر تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب عجیب سی بات ہے ناظرین، یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں. اور میں چاہتا ہوں جامی صاحب اس پہ کلام فرمائیں کہ روایت تو یہ کہتی ہے صاحب کہ قصبہ کا جو نکیل تھی وہ اس کی جو رسی تھی وہ چھوڑ دی گئی تھی اور حکم خداوندی کا انتظار تھا کہ وہ جا کے رکتی کہاں پر ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ وہ بھی ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے تو اسے بھی معلوم تھا کہ میری ڈیسٹینیشن اصل میں ہے کیا، میرا مقام کیا ہے، میری منزل کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اور روایتوں میں بھی یاد ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. لیکن تاریخ یہ بھی تو بتاتی ہے کہ 1000 برس پہلے طبہ بادشاہ آیا تھا اس زمین پر. 400 علماء اس کے ساتھ تھے جو چیف عالم تھے. ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں مکان بنانے کے بعد 2 منزلہ یہ جی خط بھی ہے سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتا رہے، نسل در نسل منتقل ہوتا رہے اور پھر وہ جب ہستی آئیں تو ان کو پیش کر دیا جائے. اب جامی صاحب سے پوچھتے ہیں صاحب کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھر تھا یا میرے سرکار علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ گھر پہلے ہی عطا ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے اور بات یہ گھر ان کا تھا؟ کیا معاملہ تھا جامی صاحب؟ جس طرح آپ نے شروع میں اشارہ فرمایا قدرت الہیہ کا ایک اپنا نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا فیصلہ فرما دیا تو کئی چیزوں کے اہتمامات بھی فرمانا شروع کر دیے. اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ انسانیت عقل و شعور کے باب میں اب اس مرحلے پر آ رہی تھی کہ اس کو فائنل ہدایت دے دی جائے. آخری کتاب کی شکل میں اور آخری نبی کی شکل میں فیض و ہدایت کے کامل منابع اس کو دے دیے جائیں. پھر آپ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ میں اس واقعے سے پہلے 2 باتیں اور گوش گزار کر دوں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ. اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کوشش تو یہی تھی کہ یہ ماحول مکہ کے اندر ہی پیدا ہو جائے، لیکن وہاں تعصب، ظلم اور جاہلیت نے اتنے پاؤں گاڑ رکھے تھے کہ وہاں ماحول نہ بن سکا. اب اس کے لیے چونکہ اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا تو وہ سرزمین مدینہ انتخاب الہی میں پہلے آ چکی تھی، اور بہت عرصہ پہلے راہبوں کو، عبادت گزاروں کو، نیک لوگوں کو بشارت انبیاء کی بنیاد پر ان جگہوں پر ہجرت کر جانے اور حضور کا گھر بنانے کے فطری اور قدرتی انتظامات ہو چکے تھے. 1000 برس پہلے ہو چکے. 1000 برس پہلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں اگر میں وہ واقعہ بھی بیان کر دوں. پلیز. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو لوگوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو اور آپ کی ذات گرامی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. یہ قبا کا مقام تھا. قبا کا مقام. ہاں بالکل ٹھیک. اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار ثور میں صحبت نبوی کا خاص فیض ملا تو آپ کا جہاں باطن منور ہوا وہاں ظاہر بھی رنگ مصطفیٰ میں رنگا گیا، مکمل رنگ گیا. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. ظاہر بھی اسی پیٹرن پر، باطن بھی اسی پر. تو اس کو کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر جو توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ مرشد کامل توجہ کی وجہ سے صرف باطن ہی نہیں بدلتا، ظاہر بھی بدل دیتا ہے. یہ سنت نبوی میں آپ بنیاد رکھ گئے تھے. تو وہاں بھی دیکھیں کیا لگتا یہ ہے کہ جہاں قدرت الہیہ کی فیاضی ہے اس ہجرت کے موقع پر وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فیوزات کی بھی بڑی برکت ہے. اور رازداری کیسی ہے؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی سب کا دل رکھتے ہوئے یہ کہا کہ کسوہ اونٹنی معمور ہے، یہ جہاں بیٹھے گی آپ اور میں اس کا فیصلہ کریں گے. کیا بات. یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ گھر بصورت امانت تھا جس میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کی امانت آپ ہی کو سونپ دی گئی. بات کیا بات. اچھا اب اس میں علامہ صاحب ایک بات بتائیے. اب موقع وہ ہے چونکہ ظاہر وقت کم ہوتا ہے، یہ خود اٹ سیلف ایک پورے پروگرام کے موضوعات ہیں. بے شک. اب اس یوں سمجھ لیجئے کہ مرکز کی، اس محور کی، اس نیوکلیس کی، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پہلی یونیورسٹی کی، اس مدرسے کی، اس درسگاہ کی، اس انسٹیٹیوشن کی، اس خانقاہ کی، اس مسجد کی، اس یوں سمجھ لیجئے کہ ریفارمز کے ادارے کی، اس ہاسپٹل کی، کیونکہ وہاں سے تو ظاہر سبھی کچھ عطا ہوتا تھا نا، سبھی کچھ، یعنی اس کمیونٹی سینٹر کی، اس یوں کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل ہب کی، اس سوشل ہب کی، اس معیشت کے ہب کی، اس معاشرتی ہب کی بنیاد رکھی جانے والی ہے جسے آنے والی دنیا مسجد نبوی کے نام سے پکارے گی. آئیے ذرا اب گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. میں آج اقبال ڈے بھی ہے، مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. اگر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے دین کو کیسے ڈیفائن کریں گے، آپ کوئی ایک آدھ جملے میں اپنے دین کو ڈیفائن کر دیجئے. آپ نے فرمایا دین سراپا سوختن اندر طلب. کہتے اقبال کو جو دین سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ میرا دین میرے نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے. انتہائش عشق و آغازش ادب، اس کی انتہا عشق ہے اور آغاز اس کا ادب ہے. میں یہاں ایک خط کا ذکر کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کی بات کی طرف بھی میں آتا ہوں. علامہ اقبال نے 14 جنوری 1922 کو خط لکھا خان نیاز الدین کو. فرماتے ہیں کہ میں خان نیاز الدین آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات آج بھی زندہ ہے. اللہ. یہ اقبال نے 14 جنوری 1922 کو خط لکھا اپنے دوست خان محمد نیاز الدین کو. فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ زندہ ہے. جس طرح صحابہ آپ کی زندگی میں فیض یاب ہوتے تھے ہم آج بھی ویسے ہی فیض یاب ہوتے ہیں، لیکن میں اس عقیدے کا اظہار برملا نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کے ذہن اس کو شاید قبول نہ کر سکیں اور ان کے دماغ میں فتنہ نہ برپا ہو جائے. علامہ محمد اقبال کا عقیدہ یہ تھا. بہر طور آپ نے بات کی مسجد قباء کے حوالے سے. سب سے پہلے جہاں تشریف لے گئے اس کے بعد وہاں مسجد تعمیر کی گئی اور اس مسجد کی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنس یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا اور فرما دیا کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز ہی تقوی پر رکھی گئی. اس کے بعد آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایمان مدینہ کی طرف یوں دوڑتا ہے جیسے سانپ اپنی بل کی جانب دوڑتا ہے. کبھی آپ غور کیا آپ نے کہ سانپ کا تشبیہ دینا آپ کا کہ سانپ جس طرح اپنی بل کی طرف دوڑتا ہے، جب سانپ کو کوئی اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنی بل کی جانب جاتا ہے. مومن کو جب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ کی جانب جاتا ہے. یہ بڑی سیدھی سادی سی بات ہے جو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی سگنیفیکنس ہمارے لکھا محدثین نے لکھا اور یقیناً مفتی صاحب تائید بھی فرمائیں گے اس چیز کی. وہ کہتے ہیں کہ جہاں رسالت امام علیہ السلام کا وجود اثر موجود ہے وہ جگہ جو ہے جہاں آپ کا بدن اثر مس کر رہا ہے کائنات میں ہر شے سے زیادہ افضل ہے.
عرش الہی سے بھی زیادہ افضل ہے، چونکہ عرش الہی بھی مخلوق ہے، اگرچہ بظاہر جملہ معترضہ لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں ہر چیز سے زیادہ افضل. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کیسے افضل پیدا کیا. اب یہاں دیکھیے نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب رحمت کی محتاجی ہر بندے کو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی محتاجی ہے، اور ہم محتاج ہیں. محتاج علیہ ذات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور محتاج علیہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے محتاج سے. تو رسالت امام علیہ السلام کی ذات سب سے زیادہ افضل ہے. تو یہ جو مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، محبت کے عشق کے مظاہر نظر آتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو، جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ توجہ اتحادی تھی کہ آپ کے چہرے کے اندر، آپ کے چال کے اندر، نشست و برخاست کے اندر وہ تمام رنگ جب غالب آ گئے تو لوگوں کے لیے شناخت مشکل ہو گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے. اس میں دیکھ کیسی بات انہوں نے، مطلب کیسا عمل تھا. اور یہی چیز ہمیں جو ہے وہ بار بار سبق سکھاتی ہے. خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، قبیلے کے سردار نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کیا ڈیفائن بتائیں آپ کا دین کیا ہے، آپ نے نبی کے اوصاف بتا دیجیے. تو آپ نے میں اپنے نبی کے اوصاف کسی ایک لمحے یا ایک مرحلے پر نہیں بتا سکتا، مجھے عمر چاہیے. کہا کچھ تو کہیے. تو آپ نے فرمایا بس میں اتنا کہوں گا کہ جیسا بھیجنے والا ہے ویسا ہی رسول ہے. اللہ. مفتی صاحب اب وہی سوال آپ سے کہ اب نیوکلس جو ہے کائنات کا وہ مدینہ شریف، اور مدینہ شریف کا جو نیوکلس ہے وہ روضہ اطہر ہے، مسجد نبوی. میں نے مسجد نبوی کے حوالے سے سوال کیا تھا تو میں چاہتا ہوں اسی پہ تھوڑا سا آپ بھی کلام فرمائیں. جی بالکل. میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک کو میزبانی کی تمنا تھی، تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے. تو اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جہاں ٹھہری، وہ جگہ تھی مدینہ طیبہ کے یتیم بچوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو مسجد نبوی کے لیے چنا جہاں اونٹنی ٹھہری تھی. حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ جی تعالیٰ ہاں جی. آپ نے ان بچوں سے مسجد کے لیے جگہ کی بات کی تو انہوں نے بصد احترام آرزو پیش کی کہ آپ اس کو یوں ہی قبول فرما لیں، فی سبیل اللہ و رسولہ، ہمارے لیے تو سعادت افروز ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہجرت کا آغاز دیانت اور امانت سے کیا تھا، حضرت علی کے سپرد امانتیں کر کے، آج اس اینڈنگ سٹیج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت اور امانت کو برقرار رکھتے ہوئے یتیم بچوں سے کام یوں قبول نہیں کر سکتے. آپ نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ ان کو اس زمین کی مالیت ادا کی جائے جو اس وقت مارکیٹ ویلیو تھی، بچوں کو دی گئی. پھر مسجد کے لیے آپ نے زمین قبول فرمائی. اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر، بعد از ہجرت اگرچہ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر بھی یتیموں کے حق کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے حق کو پامال نہیں ہونے دیا، اور ان کو آپ نے مالیت ادا کر کے مسجد نبوی کی زمین لی. یتیموں کے حق کھانے والوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے نشانات لگائے، خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ نے مسجد نبوی کے لیے اینٹیں اٹھائیں، گارا بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ مبارک اپنے ہاتھ سے لگائی. روایات میں آتا ہے کہ دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق نے لگائی، تیسری حضرت عثمان غنی نے، اور چوتھی جناب حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اس طرح یہ اینٹیں لگائی گئی. پھر تمام صحابہ کرام نے مل کر اس مسجد کی بنیاد رکھی. جب یہ مسجد بنائی جا رہی تھی تو آپ نے مسجد کے ایک حصے میں اصحاب صفا کے لیے چبوترا بنا، کیا خوبصورت، جو آج بھی وہاں موجود ہے. ظاہرین حاضری لیتے ہیں، کرتے ہیں اور فیض لیتے ہیں. اور اس میں آپ نے سب سے پہلے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی جس میں اصحاب صفا کی رہائش بھی ہوتی، وہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تلقین بھی فرماتے. مسجد نبوی جب بنی تو ننگی زمین تھی، صرف دیواریں کھڑی کی گئیں، اوپر کھجور کی اور دیگر چیزوں سے اس کا چھت ڈالا گیا. اسی ننگی زمین پر بیٹھ کر ہادی دو عالم کائنات کے سارے راز افشا کرتے اور دنیا کی سب سے بہترین ٹیم آپ نے وہیں بیٹھ کر تیار فرمائی. جو لفظ فرما دیا آج تک انسانیت اس میں غور کر کے نئی سے نئی گتھیاں سلجھا رہی ہے. مسجد نبوی شریف اور پھر اصحاب صفا کا چبوترا بن گیا تو اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھی. لہٰذا اب مسجد نبوی کے ساتھ حجرات بھی بننے شروع ہو گئے جہاں ان کو ٹھہرایا گیا. یہ وہ بنیادی مرکز بنا جس نے انقلاب برپا کیا. اس دوران مجھے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے مسجد قباء پہ بھی پڑھے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر بھی پڑھے. جب یہ انہوں نے اشعار پڑھے، کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، فی البدیع اور برجستہ انتہائی فصیح و بلیغ کلمات پر مشتمل لمبا کلام کہہ دیتے تھے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا فَثَبَّتَكَ اللَّهُ
کہ اللہ تعالیٰ تجھے ثابت رکھے. اللہ اتنا خوبصورت کلام کہتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ اشعار پڑھے تھے, قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا, کہ اللہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے, وہ رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور راتوں کو بھی وہ یوں ہی سو کر نہیں گزار دیتے بلکہ اللہ کی یاد کرتے ہیں. جب یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے اینٹیں اٹھاتے وقت, تعمیر کرتے وقت, اس وقت خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام عبداللہ بن رواحہ کی طرز اور لے میں ان کے ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری فضائے مدینہ ان کلمات سے گونج رہی تھی. بھائی سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا, اب چونکہ وقفے پہ جانے میں چاہتا ہوں ایک کامنٹ آپ دونوں کی طرف سے. اب لفظ مدینہ جب مدینہ آتا ہے تو دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ دامن رحمت میں آ گئے ہیں, ایک ٹھنڈک کے اندر آ گئے. سبحان اللہ. جامی صاحب, دیکھو شروع میں آپ نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اللہ اللہ. کچھ مفسرین کا خیال یہ کہ یہ لا زائدہ نہیں ہے, یہ لا ہے, اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی جب آپ کی رہائش یہاں سے چلی جائے. اللہ. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی حدود میں اور خود کعبے کا وجود یہ تجمل اور برکت کی اور رحمتوں کی علامتیں تو تھیں, لیکن رحمت للعالمین کا وجود مبارک چونکہ مدینہ کی طرف چلا گیا تو وہ برکتیں اپنے ساتھ ہی لے کر گیا. اللہ. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جمال الہی کا رنگ مدینے میں نظر آتا ہے, جلال الہی کا رنگ کعبہ کی حدود میں نظر آتا ہے. کیا بات. علامہ صاحب جی. مدینہ کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے. سیدنا عمر فاروق تشریف لا رہے تھے تو گلی میں کوئی صفائی کر رہا تھا, گرد اڑی, تو آپ نے اپنے چہرے پر اپنا رومال یا کپڑا رکھا, تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کہ آپ کے علم میں نہیں کہ مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے, اپنا کپڑا نیچے کر لیجیے, اور یہ گرد جو ہے, یہ غبار جو ہے, یہ آپ کے لیے باعث شفا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ کی اہمیت, اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یا اللہ اسے تو نے حرم قرار دیا ہے مکہ کو, اسے میں حرم قرار دیتا ہوں, مدینہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں. تو حرمین آپ کہتے ہیں, آپ دیکھیے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک حرمین شریفین ہی کہا جاتا رہے گا, اور جو پابندیاں وہاں ہیں وہی پابندیاں یہاں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ تینوں, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور بات یہ ناظرین کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. یہ جو مدینہ مدینہ ہم کرتے ہیں نا, اصل میں سب کچھ ہے ہی مدینے میں ناظرین, اور جو مدینے کا ہو گیا نا, اور جس کے مدینے والے ہو گئے, پھر اسے کچھ اور نہیں چاہیے کہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آئیے درود و پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں.